الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، یہ باب المیاہ کی آج 15 نمبر کی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ واللفظ لہ۔ یہ حدیث ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو واقد یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، صحابی ہیں، مشہور صحابی ابو واقد، یہ اپنی کنیت ابو واقد ہی سے مشہور ہیں۔ اللیثی، ان کے نام میں اختلاف ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کا نام حارث بن عوف ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور یہ صراحت کی ہے کہ ان کا نام حارث بن عوف ہے، اور اس کے علاوہ بھی علماء نے کئی اسماء ذکر کیے ہیں۔ یہ شروع ہوئی میں اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں، غزوہ بدر میں یعنی شریک تھے، بدری صحابی ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فتح مکہ کے وقت جو ہے، فتح مکہ کے سال اسلام لائے تھے، یا فتح مکہ سے کچھ دن پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کا شمار اہل مدینہ میں سے ہوتا ہے۔ مکہ کے لیے نکلے، کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور مکہ آ کر کے 1 سال تک وہاں پر رہے، اور پھر وہاں ان کی وفات ہو گئی تقریباً سن 68 ہجری میں۔ سن 68 ہجری میں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ، ما قطع، ما جو ہے یہاں پر موصولہ ہے، ٹھیک ہے مشائخ، الذی کے معنی میں ما موصولہ ہے، جیسے الذی ہوتا ہے اسی طرح سے ما موصولہ ہے۔ یہ قطع مجہول کا صیغہ ہے، کہتے ہیں قطع کے معنی کاٹنا۔ من البہیمۃ، بہیمہ، بہیمتن کے معنی ہوتا ہے ہر وہ 4 پیروں والا جانور، ٹھیک ہے، چاہے وہ جانور سمندری ہو یا خشکی پر رہنے والا جانور ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہیمہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ درندوں میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو بہیمتن کا جمع، اس کی بہائم آتے ہیں، اس کی جمع بہائم آتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بہیمہ سے مراد اونٹ، گائے اور بکریاں ہیں، اونٹ، گائے اور بکری کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پر میں نے ذکر کیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بہیمہ ہر اس 4 پیر والے جانور کو کہا جاتا ہے، ہر اس چوپائے کو کہہ سکتے ہیں، مثلا بہیمہ مانے چوپایا، اس لیے اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ چوپایا، جو کہ چاہے وہ خشکی پر رہنے والا جانور ہو یا سمندری جانور ہو، لیکن درندہ نہ ہو، اس کے اندر درندگی نہ پائے، جیسے مثلا شیر ہے، بھالو ہے، چیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے درندے ہیں، وہ درندوں میں سے نہ ہو، اور وہ اگر چوپایا ہے تو اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع بہائم آتی ہے۔ وہی حیۃ، حیۃ کے معنی زندہ، فہو میت، اور میتن کے معنی مردہ، میتن اس کو پڑھا جاتا ہے، اور ایک پڑھا جاتا ہے میتتن، میتتن اور میتتن، تشدید کے ساتھ، یا پر تشدید کے ساتھ اور یا پر تخفیف یعنی سکون کے ساتھ، میتتن، اسی طرح سے میتتن، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اکثر جو ہے تخفیفاً اس کو پڑھا جاتا ہے میتہ۔ اور میتہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں، میتہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو یعنی شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یعنی جس کو شرعی طریقے پر ذبح کرنے سے اس کی موت نہ ہوئی ہو، بلکہ کسی بھی طریقے سے اس کی موت، چاہے خود مر گیا ہو وہ جانور، یا کسی نے اس کو مارا ہو تب مرا ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے وہ جانور اس کو موت آ جائے، لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے شرعی طریقے پر۔ اگر شرعی طریقے پر ذبح کرنے کے بعد اس کو موت آئی ہے تو اس کو میتہ نہیں کہا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں مردہ جانور، ٹھیک ہے مشائخ، سمجھ گئے میتن کا معنی؟ اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ واللفظ لہ۔ اب اس کے بعد میں ترجمہ کرتا ہوں حدیث کا۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ، چوپائے میں سے
جو کاٹ لیا جائے، چوپائے میں سے جو کاٹ لیا جائے، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، یعنی الذی قطع من البہیمۃ، چوپائے میں سے جو کاٹ لیا جائے۔ پہلے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو جانور ہوا کرتا مثلا اونٹ ہے، بکری ہے، تو اونٹ کا کوہان زندہ ہی اس کا گوشت کاٹ لیتے تھے۔ کوہان جو اس کا اوپری حصہ ہوتا، کوہان اونٹ کا ہوتا ہے، اوپر دیکھے ہوں گے آپ لوگ، جانتے ہیں نہیں، جو اوپر یعنی اس طرح سے حصہ جو ابھرا رہتا ہے، اوپرا حصہ، اس کو کوہان کہا جاتا ہے۔ تو اونٹ کا کوہان، اسی طرح سے بکری یا جو ہے گائے وغیرہ ہے، اس کے پچھلا حصہ، اس کے پیچھے سے جو پچھلے گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ران کا جو گوشت ہوتا پیچھے، اس کو زندہ ہی کاٹ لیتے تھے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جانور ویسے زندہ رہتا تھا۔ تو اسی بارے میں اللہ نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ، چوپائے میں سے یعنی ان جانوروں میں سے جو گوشت کاٹ لیا جائے، وہی حیۃ، اس حال میں کہ وہ چوپائے کیا ہوں، زندہ ہوں۔ حیۃ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہیا ضمیر جو ہے اس کی خبر ہے، وہی حیۃ، اس حال میں کہ وہ چوپائے زندہ ہوں، یعنی ان کی زندگی کی حالت میں، حالت حیات میں جو گوشت کا حصہ اس کے جسم سے کاٹ لیا جائے، فہو میت، تو یہ جواب ہے، اس کا کیا نام ہے، صلہ ہے موصول کا ہے، جو الذی کے معنی میں ہے ما، یہاں پر اس میں موصول ہے، اس کا صلہ کیا ہے، ہوا میت۔ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس میں موصول کی طرف، ما کی طرف، ٹھیک ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں پر ضمیر جو ہے مفرد ہے اور مذکر ہے۔ فہوا میت، تو وہ کیا، وہ کاٹا ہوا گوشت، وہ کاٹا ہوا حصہ کیا ہے، وہ مردہ ہے، یعنی مردہ کے حکم میں ہے، گرچہ اسے زندگی کی حالت میں کاٹا گیا، جانور زندہ تھا، لیکن اس گوشت کا حکم کیا ہے، وہ مردہ ہے۔ جس طرح سے جانور مر جائے، اس کو ذبح نہ کر سکے آدمی، اور مر جائے کسی کے مارنے سے یا کہیں گر کے مر جائے، ذبح نہ کیا جا سکے اسے، تو جانور کیا ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، میتا ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ تو اسی طرح سے اس جانور کا بھی حکم ہے جس کا گوشت حالت حیات میں کاٹ لیا جائے، تو اس کاٹے ہوئے گوشت کا وہی حکم ہے جیسے کہ مردے جانور کے گوشت کا حکم ہوتا ہے۔ فہوا میتون، تو کیا ہے، وہ مردہ ہے۔ اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا اپنی کتاب السنن کے اندر، وہ لائے ہیں، اس کی تخریج کی ہے، والترمذی، اور امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر، وحسنہ، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ یہاں پر جو ابن حجر رحمہ اللہ لائے ہیں، جو الفاظ یہاں پر ذکر کیے ہیں، کن کے ہیں، وہ امام ترمذی کے ہیں۔ ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ لہو میں ضمیر جو اقرب ہو، جو سب سے قریب، ہاں قریب کی طرف لوٹے گی ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو ترمذی یعنی الفاظ یہاں پر امام ترمذی کی کتاب کے ہیں، نہ کہ ابو داؤد کی کتاب کے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہی الفاظ ہو، یہی معنی ہوتا ہے واللفظ لہ، اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے مشائخ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس حدیث سے مستنبط مسائل کی۔ اس حدیث سے علماء نے گویا کہ ایک قاعدہ کا استنباط کیا ہے احکام کے قواعد میں سے، وہ یہ ہے کہ ما قطع من البہیمۃ فی حال حیاتها من سنام بعیر او الیۃ شاۃ فہو میتۃ محکوم بنجاستها، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا، یہ قاعدہ نکالا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ حالت حیات میں اگر کسی جانور کا، چاہے وہ جانور یعنی معقول اللحم جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس جانور کا گوشت حالت حیات میں اگر کاٹ لیا جائے تو اس کا گوشت وہ مردہ کے حکم میں ہے اور گویا کہ وہ نجس ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ نجس ہے، کیونکہ مردہ جانور کا بھی یہی حکم ہوتا ہے، لہذا اس کا کھانا حرام ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے، لیکن اس میں سے یہ جو عام حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی گوشت جانور میں سے کاٹ لیا جائے تو وہ مردے کے حکم میں ہے اور وہ نجس ہے، اس کو کھانا اور اس سے فائدہ اٹھانا کیا ہے،
حرام ہے، لیکن اس سے مستثنا قرار دینی، اس سے اس حدیث کے اس عموم کو خاص کیا جائے گا. یعنی مثلاً جو جانور ایسے جانوروں کو خاص کیا جائے گا کہ جن کا جو مرنے کے بعد جو پاک ہوتے ہیں اور ان کا کھانا حلال ہوتا ہے، جیسے ہاں مشائخ، جیسے مچھلی ہے، ہاں اسی طرح سے ٹڈی ہے. تو اگر ایسے مچھلی میں سے اگر مطلب مچھلی زندہ ہے، اس کو کاٹ لیا جائے اس کا گوشت، تو حرام ہو جائے گا نہیں. تو اس سے کیا ہے، اس سے اس کو مستثنا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کہا جائے تو دیکھیے بہیمہ میں سے مچھلی آتی ہے کہ نہیں، بہیمہ میں اس کو چوپایا میں سے آتی ہے مچھلی. مچھلی کو چوپایا کہا جاتا ہے، ہاں نہیں تو وہ ہاں. لہذا دیکھیے اگر مچھلی وغیرہ ہے، ٹڈی ہے، اگر یہ مر جائے اور پانی وغیرہ میں پڑ جائے تو پانی پاک ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس سے مستثنا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جانوروں کے مثلا بال ہے، اون ہے، ٹھیک ہے، پر وغیرہ ہے، جو کہ اس کی جڑ کے ساتھ نہ ہو. مثلا کسی جانور کا پر ہے یا جو اس سے جو اون وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے بھیڑ وغیرہ کے بالوں سے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس سے مستثنا ہے. اس سے بھی فائدہ اٹھانا کیا ہے، جائز ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کا تعلق کس سے ہے؟ کتاب الاطعمہ سے ہے. کھانے پینے کی بیان میں اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے. جہاں پر کھانے پینے کے حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، ایسی حدیثیں جس کا تعلق کھانے پینے سے ہوتا ہے، یعنی کتاب الاطعمہ وغیرہ یا شکار وغیرہ، کتاب الصید وغیرہ میں اس حدیث کو علماء نے ذکر کیا ہے. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں پر کیوں لائے؟ باب المیاہ سے اس کا تعلق کیا ہے کہ بھئی اگر گوشت کاٹ لیا جائے زندہ جانور سے تو وہ مردہ ہے، حرام ہے. ہاں اس کا پانی سے کیا تعلق ہے؟ ہاں مشائخ، اس حدیث کا پانی سے کوئی تعلق ہے؟ پانی کا کہاں بیان ہے اس میں؟ جبکہ ہم باب المیاہ پڑھ رہے ہیں، پانی کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور اس حدیث میں پانی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو کیوں لایا حافظ ابن حجر اس حدیث کو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں یہاں پر یہ بیان کرنے کے لیے کہ حالت حیات میں جانور کا جو کاٹا ہوا گوشت ہے جو کہ مردے کے حکم میں ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے. اگر وہ پانی میں پڑ جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ پانی نجس ہو جائے گا. یعنی وہ ایسا جانور ہے جس کا مردہ مرنے کے بعد جو حرام ہو جاتا ہے، جیسے مچھلی نہ ہو. ٹھیک ہے مشائخ، جو مرنے کے بعد جو حلال ہے تب تو نہیں، لیکن اگر جانور ایسا ہے کہ مرنے کے بعد جو جانور حرام ہوتا ہے، جس کا گوشت حرام ہوتا ہے، اگر حالت حیات ہی میں اس کو کاٹ لیا گیا ہے، بکری ہو یا اونٹ وغیرہ ہو یا کوئی بھی جانور جس کو کھایا جاتا ہے، اس کا گوشت حالت حیات میں کاٹ لیا گیا، اگر وہ گوشت پانی میں پڑ جائے تو وہ نجس ہوگا. اسی کو بیان کرنے کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو باب المیاہ میں لائے ہیں. اس کا تعلق باب المیاہ سے یہی ہے. اس کے بعد ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب ہے باب الآنیہ، برتنوں کا بیان. آنیہ یہ اناؤن کی جمع ہے، اور اناؤن کے معنی برتن، اور آنیہ یہ جمع تقلیل ہے، جمع قلیل جسے کہتے ہیں، اور اس جمع تکثیر اس کی آتی ہے اوانی. اناؤن کی جمع تھی، جمع تکثیر کیا؟ اوانی. یہاں پر مراد وہ برتن ہے جس برتن میں پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے، مثلا وضو کا پانی، غسل کا پانی، یا کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہ برتن یہاں پر مراد ہے. کیا تعلق ہے اس کا کتاب الطہارت سے، باب الاوانی کا یا باب الآنیہ کا؟ برتنوں کا بیان. طہارت سے برتنوں کا کیا تعلق ہے؟ ہاں تو طہارت سے کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، طہارت کے لیے پانی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور پانی آپ کہاں رکھیں گے؟ کسی برتن میں رکھیں گے. ظاہر سی بات وہ پانی کسی نہ کسی برتن میں ہوگا.
تو اسے یعنی یہاں پر مناسب یہ ہوا کہ ان برتنوں کو بھی بیان کر دیا جائے جن برتنوں کا استعمال جائز ہے اور کن برتنوں کا استعمال جائز نہیں ہے. یعنی ہم وضو کے لیے، غسل کے لیے کن برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں، طہارت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کن برتنوں کا ہمارے لیے استعمال جائز ہے اور کن برتنوں کا استعمال جائز نہیں ہے. اسی مناسبت سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر باب الآنیہ کو ذکر کیا ہے، کتاب الطہارہ کے اندر باب الآنیہ کو لائے ہیں. اور برتنوں میں اصل یہ ہے کہ تمام برتن کیا ہیں؟ پاک ہیں، حلال ہیں. تمام برتن پاک ہوتے ہیں، ان کا استعمال حلال ہے، جائز ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جتنی چیزیں ہیں پیدا کی ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ہی نے زمین کے اندر تمام چیزوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تمہارے لیے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر احسان ذکر کیا، اپنا بطور احسان اس بات کو کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں موجود ساری چیزیں بنائی، پیدا کی. تو آدمی اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا یہاں پر، ٹھیک ہے، کہ میں نے تم پر احسان کیا، تمہارے لیے اتنی ساری زمین کے اندر موجود ساری چیزیں پیدا کی. اگر وہ ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں تو پھر یعنی یہاں پر احسان کیسا؟ احسان تو مباح کے لیے چیز ہو. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ زمین کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں سب انسانوں کے لیے کیا ہیں؟ سب حلال ہے کہ نہیں؟ سب حلال ہے. ہاں، الا یہ کہ جس کے بارے میں کتاب و سنت کی دلیل آ جائے کہ یہ برتن حرام ہے، تو لہذا ان چیزوں کا استعمال حرام ہوگا جن کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے. اور جس کے بارے میں نہ معلوم ہو، شریعت میں جس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے الاصل فی الآنیۃ الحل والطہارہ. برتنوں کے تعلق سے اصل یہ ہے کہ یہ حلال اور پاک ہیں. کوئی بھی برتن ہو، تمام برتن پاک اور حلال ہیں سوائے ان برتنوں کے جس کے بارے میں کوئی دلیل، جس کے ممانعت کی یا حرمت کی کوئی دلیل موجود ہو کتاب و سنت میں، ٹھیک ہے. اور جس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہ ہو تو وہ گویا کہ حلال ہے، پاک ہے، ان کا استعمال جائز ہے. لیکن اسی کے برخلاف عبادت کا جب ذکر آتا ہے، عبادت کا جب بیان آتا ہے، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے الاصل فی العبادۃ التحریم، کہ عبادات میں اصل کیا ہے؟ حرمت. یعنی کوئی بھی عبادت یا عبادت کا طریقہ وہ جائز نہیں ہے. تمام عبادتیں کیا ہیں؟ حرام ہے. کوئی بھی طریقہ جائز نہیں ہے سوائے اس طریقے کے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. ٹھیک ہے مشائخ؟ یعنی اس لیے کہا جاتا ہے الاصل فی العبادات التحریم والاصل فی المعاملات التحلیل، کہ معاملات وغیرہ میں، ان سب چیزوں میں اصل یہ ہے کہ سارے قسم کے معاملات، ساری چیزیں، ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جس کی ممانعت کتاب و سنت میں موجود ہے. اور عبادات میں تمام عبادتیں ممنوع ہیں، تمام عبادتیں حرام ہیں سوائے ان عبادتوں کے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو جس چیز یا جس برتن کی ممانعت کتاب و سنت میں موجود ہے وہ حرام ہے. اور جو بھی برتن ہو، جس قسم کا بھی ہو، کوئی بھی برتن ہو، کسی طرح کا بھی ہو، کوئی شے ہو، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کے لیے پیدا کی ہیں، ان کا استعمال کرنا جائز ہے، حلال ہے، پاک ہے، سوائے انہی چیزوں کے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یا کتاب و سنت میں منع کر دیا گیا ہے کہ ان کا استعمال حرام ہے یا وہ پاک ہیں، کیا نام ہے، نجس ہے، پاک نہیں ہے. اب حدیث پڑھتے ہیں. عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق علیہ. حذیفہ بن یمان بن جابر العبسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں.
یہ صحیح مسلم میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یمان بن جابر العبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اسلام لائے تھے، یعنی دونوں صحابی ہیں، اور انہی دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد اور یہ حذیفہ دونوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ارادہ کیا بدر کے اندر شریک ہونے کا کہ ہم بدر میں شریک ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ملاقات ہوگی کن سے؟ مشرکین سے۔ مشرکین نے ان کو پکڑ لیا تھا اور ان لوگوں نے ان کو روک دیا تھا، جس کی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اس کے بعد غزوہ احد میں دونوں شریک ہوئے اور مسلمانوں نے ان کے والد کو قتل کر دیا، صحابہ کرام نے ان کے والد کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیوں غزوہ احد میں ان کے والد کو صحابہ کرام نے قتل کر دیا؟ مشائخ، غزوہ احد میں دونوں شریک تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور کس نے قتل کیا تھا ان کو؟ مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ کیوں قتل کر دیا تھا؟ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ غزوہ احد کی لڑائی کیسے ہوئی تھی، کس طرح سے، یعنی اس کا نتیجہ کیا تھا، پورا واقعہ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ کیا انجام ہوا تھا؟ غزوہ احد میں مشہور ہے، خطبوں میں تقریروں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یعنی شروع میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رومات، جس کو جبل رومات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رومات مانے تیر انداز، تو وہاں پر 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ جب فتح حاصل ہو گئی، مسلمان اور مال غنیمت کو، مشرکین بھاگنے لگے، مسلمان صحابہ کرام مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے، تو یہ مختصر یہ کہ یہ سارے صحابہ سمجھے کہ اب تو فتح حاصل ہو گئی ہے، چلو، سوائے 10 صحابہ وہاں پر بچے تھے، اور باقی سارے لوگ مال غنیمت کے حصول میں وہاں سے چلے گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ادھر سے آئے، اور انہوں نے پیچھے سے کیا؟ مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ پیچھے سے مسلمانوں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجی دستے کو لے کر کے حملہ کر دیا۔ پھر مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا، مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یعنی گویا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو یعنی خیال بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے تو مسلمان ہے، کون ہم پر حملہ کر دیا، اور وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے، پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ کون کس کو مار رہا ہے، اور اسی میں غلطی سے کسی صحابی کی تلوار کے نیچے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور وہ شہید کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے، ابھی کہہ رہے تھے، یعنی صحابہ کرام کو پکار رہے تھے کہ میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، لیکن وہاں پر مسلمان سمجھ نہیں پا رہے تھے، صحابہ کرام سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا ہو گیا، کس طرح سے لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آپس ہی میں سب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، کیونکہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ حملہ ہم پر کس نے کر دیا ہے، اور اسی طرح سے اس میں غلطی سے ان کے والد جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو آج کا درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں، کل باتیں جو ہے باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں پوری کی جائیں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔